بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اچھے لوگ برے لوگوں سے زیادہ مشکلات اور تکلیفیں اٹھاتے ہیں کیونکہ ان کی فطرت میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے آپ کو برائی کے بدلے برائی کرنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے یہ دنیا کا دستور ہی سمجھ لیں۔ اچھے لوگ تکلیف اٹھاتے ہیں کیونکہ زندگی غیر منصفانہ ہے۔ دنیا میں اچھے لوگ بہت نایاب ہوتے ہیں، یعنی آٹے میں نمک کے برابر ہی اچھے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اصل میں زندگی گزارنے کے لیے معاشرے میں نکلنا پڑتا ہے اور معاشرے میں دوسرے لوگوں کے بیچ رہ کر معاملات کرنے پڑتے ہیں۔ ایک شریف ایماندار بندہ یا بندی کو سب سے پہلے تو بے وقوف کا لقب دیا جاتا ہے اور یہ لقب تیز تراز لوگ اسے دیتے ہیں۔ مہذب معاشروں میں شریف اور ایماندار لوگوں کی بہت قدر کی جاتی ہے، لیکن بہت سے نام نہاد معاشروں میں انہیں بے وقوف تصور کیا جاتا ہے۔ اچھے لوگ جواب دینے سے ہچکچاتے ہیں، جب بھی کوئی نقصان پہنچتا ہے تو خاموش ہو جاتے ہیں، پلٹ کر جواب نہیں دیتے۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ نہ تو کچھ کر پاتے ہیں اور نہ ہی اپنے جذبات بیان کرتے ہیں۔ یہ معاشرے کے ہر پہلو کے طور پر اخذ کیا جا سکتا ہے اور یہ سب شاید جب سے دنیا بنی ہے تب سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس میں سے ایک عنصر یہ بھی ہے کہ اچھے لوگوں میں سے چند لوگ برائی سہتے سہتے خود بھی برے بن جاتے ہیں، اور یہ سب برے معاشرے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہمارا مذہب بھی یہ بیان کرتا ہے کہ فتنہ تا قیامت قائم رہے گا۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جس سے اسے کسی قسم کے مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ اچھے انسان کی پہچان علم سے نہیں بلکہ اخلاق سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن وہ اخلاق سے محروم تھا۔ اچھے لوگوں کے ساتھ یقیناً اچھا ہی ہوگا، مگر آخرت میں اس کا اجر دیا جائے گا۔ اگر کسی کی وجہ سے آپ کے دل کو ٹھیس پہنچی تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ جو لوگ کسی کو دھوکہ دے کر یا ان کی معصومیت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر انہیں کسی بھی طرح کا نقصان پہنچاتے ہیں، وہ نہ تو دنیا میں خوش رہ پاتے ہیں اور نہ ہی آخرت میں۔ جلد یا کچھ ٹائم بعد ان کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ برا ہو جاتا ہے، دنیا میں ہی مکافات عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ بس انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کی ذات سے نہ تو کسی کو نقصان پہنچے اور نہ ہی کسی کا دل ٹوٹے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حقوق اللہ تو معاف کر سکتا ہے لیکن کسی کے دل سے نکلی بد دعا یا آہ تک کو معاف نہیں کرتا۔ گزارش یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اچھائی پر گزاریں، اچھے طریقے سے گزارنے کے چکر میں ہرگز کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ کیا ہی اچھی بات ہو کہ جب سارا دن گزار کر آپ بستر پر لیٹیں تو آپ کے دل میں ندامت نہ ہو بلکہ پرسکون ہو کر سو پائیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔